الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام قدر، ماہ شعبان اختتام پذیر ہونے کو ہے. اور چند ایام کے بعد ماہ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے. اس لیے آج کی گفتگو میں ماہ مبارک کے متعلق چند ضروری باتیں عرض کی جائیں گی. اس ماہ مقدس کی فضیلت، منقبت اور اہمیت اس قدر ہے کہ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس کائنات میں وہ ہستی ہیں کہ جن پر مخلوق کی ساری بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بلند ترین ہستی کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کائنات کی سب سے بلند ترین ہستی کے لب کھلتے ہیں اور ان کی مبارک زبان پر رمضان المبارک کی آمد سے 2 ماہ پہلے یہ دعا آتی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و فی شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں اتنی عمر اور زندگی عطا فرما کہ ہم رمضان المبارک کی برکتوں سے مستفید ہو سکیں۔ یعنی جس ہستی سے زیادہ بلند تر کوئی ہستی نہیں ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس کی برکتوں سے مستفید ہونے کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آپ نے یہ دعا فرما کر امت کو اس ماہ مقدس کی اہمیت بتلا دی ہے۔ اور پھر شعبان کے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، کہ تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ دیکھیں عظیم کا لفظ اس جگہ آتا ہے جہاں عظمت کی انتہا ہوتی ہے۔ قرآن کے متعلق فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ میرے پیغمبر ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ بھی عطا کی اور عظمتوں والا پورا قرآن بھی عطا کیا، تو قرآن عظیم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ میرے پیغمبر ہم نے آپ کو عظیم اخلاق دے کر بھیجا۔ اور اللہ نے اپنی ذات کے متعلق فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ اللہ وہ ذات ہے جو بزرگ و برتر اور عظیم ہے۔ تو یوں سمجھیے قرآن بھی عظیم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی عظیم ہیں، اللہ کی ذات بھی عظیم ہے، رمضان بھی عظیم ہے۔ کیا مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یوں عظیم ہیں کہ اخلاق میں آپ سے بڑھ کر کسی کا اخلاق نہیں ہے۔ قرآن یوں عظیم ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ اللہ عظیم ہے کہ اللہ جیسی نہ کوئی ذات ہے، نہ اللہ جیسی صفات میں سے کسی کے اندر کوئی صفت ہے۔ اللہ عظیم ہے۔ اور رمضان بھی عظیم ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے سابقہ آسمانی کتابوں میں قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، ایسے ہی باقی 11 مہینوں میں رمضان جیسی عظمت کسی مہینے کو نہیں ملی جتنی عظمت اللہ نے رمضان کو عطا فرمائی۔ یہ عظیم ہے۔ اور پھر فرمایا شہر مبارک، یہ عظیم بھی ہے مبارک بھی ہے۔ قرآن بھی مبارک ہے، ھذا کتاب انزلناہ مبارک۔ اللہ نے قرآن کو بھی مبارک فرمایا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو بھی
مبارک فرمایا، اور پھر رمضان کو دوہری برکتیں ملی ہیں۔ قرآن بھی مبارک ہے، رمضان بھی مبارک ہے، اور یہ جو قرآن مبارک ہے یہ اس مہینے میں آیا ہے جسے رمضان کہتے ہیں۔ جیسے قرآن مبارک ہے، جس مہینے میں قرآن آیا وہ مہینہ بھی برکت والا ہے۔ دیکھیں نا، قرآن کی نسبت دی اللہ نے رمضان کو۔ رمضان پہلے بھی تھا، لیکن رمضان کے روزے، رمضان کے فرض روزے پورے مہینے کے اللہ نے اس امت کو دیے ہیں، اور یہ سن 2 ہجری میں فرض ہوئے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 15 سال بعد۔ مکی دور 13 سال ہے اعلان نبوت کے بعد، اس میں روزہ فرض نہیں تھا۔ آخری ایام میں، آخری سالوں میں نماز فرض ہوئی ہے، روزہ فرض نہیں تھا۔ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ حضور تشریف لائے تو سن 2 ہجری میں دوسرے سال رمضان فرض ہوا ہے۔ جس سال بدر ہوئی اسی سال رمضان کے روزے فرض ہوئے، تو نبوت کے 15ویں سال روزے فرض ہوئے۔ قرآن تو پہلے سے اتر رہا تھا، قرآن کو اترتے ہوئے 15 سال گزر چکے تھے، لوگ قرآن کی عظمتوں سے واقف تھے، لیکن رمضان کی عظمتوں کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے تو پھر لوگوں کو بتلایا کہ یہ مہینہ کوئی نارمل مہینہ نہیں، بلکہ یہی وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس مقدس مہینے کے اندر اللہ کی طرف سے ملائے اعلیٰ سے قرآن لوح محفوظ میں آیا ہے، آسمان دنیا پہ آیا ہے۔ قرآن کی نسبت دی، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں قرآن اترا ہے۔ یوں تو نبوت کے 23 سالوں میں بوقت ضرورت، بقدر ضرورت تھوڑا تھوڑا قرآن جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ آتا رہا، جناب جبرائیل امین لے کے آتے رہے، لیکن جب ملائے اعلیٰ سے لوح محفوظ میں آیا، آسمان دنیا پہ آیا، جو مقدس مہینہ تھا اس مقدس مہینے کا نام رمضان ہے، اور جو مقدس رات تھی اس مقدس رات کا نام لیلۃ القدر ہے۔ رمضان کی ایک رات ہے، اس کو قرآن کی نسبت دے دی، اور یہ جو نسبت ہے نا قرآن کی، یہ نارمل نسبت نہیں ہے، اعلیٰ نسبت ہے۔ یہ نسبت ایسی ہے کہ یہ جس کو مل جائے، جس چیز کو مل جائے نا، اسے ادنا سے اعلیٰ بنا دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو مثالیں دوں، بہت سی مثالیں ہیں۔ ایک عام لکڑی ہوتی ہے اور لوگ اس کے اوپر پاؤں رکھ دیتے ہیں، اسے ٹھوکر بھی مار دیتے ہیں، لیکن وہی جب قرآن کی رحل بنتی ہے، اب قرآن اس کے اوپر نہ بھی ہو تب بھی اس کا ادب کیا جاتا ہے، تب بھی لوگ اسے اٹھا کر اگر کوئی لے کے جا رہا ہے گاڑی میں تو یوں نہیں کہ خود سیٹ پہ بیٹھا ہے اس کو نیچے رکھ دے، بلکہ خود سیٹ پہ بیٹھا ہے تو قرآن کی رحل کو گود میں رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ ارے لکڑی کو نسبت قرآن کی ملتی ہے، لکڑی اعلیٰ ہو جاتی ہے جس کے اوپر قرآن رکھا جاتا ہے۔ سمجھا دیا لوگوں، رمضان اتنا مبارک ہے کہ اس کے اوپر قرآن رکھا ہوا نہیں، اس میں قرآن آیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ قرآن کی تلاوت، یوں تو الحمدللہ قرآن وہ کتاب ہے جو دنیا میں جس کی تلاوت سب سے زیادہ ہو رہی ہے 11 مہینوں میں، سال کے 12 مہینوں میں، لیکن رمضان میں تو اس پر جوانی آ جاتی ہے۔
اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ یہ اس کا نزول رمضان میں ہوا ہے، تو ہر سال رمضان آتا ہے تو بہار کا سما اللہ امت کو دکھا دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن اترا، قرآن بھی مبارک، رمضان بھی مبارک۔ برکت کیسی ہے؟ برکت کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چیز کی کثرت کا نام برکت ہے۔ یاد رکھنا، کثرت کا نام برکت نہیں ہے۔ برکت اسے کہتے ہیں مقدار اگرچہ تھوڑی ہو، فائدہ زیادہ ہو، اس کا نام برکت ہے۔ تھوڑی چیز وہ کام کر جائے، میں مثال دیتا ہوں، 1000 کا نوٹ وہ کام کر جائے جو 1,00,000 روپیہ کرتا تھا، اس کو برکت کہتے ہیں۔ یہ پہلے زمانے میں لوگ بتلاتے تھے نا، کسی کے گھڑے میں دانے پڑے ہوتے تھے گندم کے، لوگ کہتے تھے ابھی بہت پڑے۔ ابھی ماشاءاللہ بوریوں میں بھری ہوئی پڑی ہوتی ہیں، 10 بوریاں، لوگ کہتے ہیں پورے نہیں ہوں گے۔ یہ بے برکتی ہے۔ برکت وہ ہے جو قلیل کو کثیر بنا دیتی ہے۔ رمضان میں اسی برکت کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بیان فرمایا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا۔ اللہ نے اس برکت والے مہینے کے اندر اس کے دن کے روزوں کو تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے، اور رات کے قیام کو، رات کی تراویح اور تہجد کی نماز کو اللہ نے تمہارے لیے ثواب کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ شہر مبارک، اللہ نے اس کے اندر برکتیں رکھی ہیں۔ کہاں سے آغاز ہوا؟ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصہرین۔ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے، روزہ دار سحری کے وقت میں بیدار ہوا تاکہ کچھ کھا پی لے، اس کی وجہ سے دن کی ساعتیں اچھی گزر جائیں، سحری کھایا کرو۔ اللہ کے نبی نے خوشخبری دے دی، فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ۔ ارے میری امت کے روزہ داروں، سحری ضرور کیا کرو، اللہ نے سحری کے کھانے کو بھی برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور یوں برکت ہوتی ہے، دیکھیں نا، یوں میرے جیسا کمزور بندہ، میں تقریباً 9 اور 10 کے درمیان میں فجر صبح کا کھانا کھا لیتا ہوں، 2 ٹائم کھانے کا عادی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ عصر کے بعد وہ طبیعت خراب ہونے لگتی ہے کہ ابھی کھانا ہونا چاہیے، صلاحیتیں جواب دینے لگتی ہیں۔ وہی بندہ ہوتا ہے میرے جیسا کمزور، اور روزہ بند ہوتا ہے 4 بجے کے لگ بھگ یا 5 بجے، جتنے بجے بھی ہوگا، شام تک یہ کیفیت کبھی نہیں آتی جو غیر رمضان میں آتی ہے نا، کہ بھوک لگے نا مجھے کم از کم، تو میری ساری صلاحیتیں جواب دے جاتی ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا، پھر ہاتھ پاؤں لرزنے لگ جاتے ہیں کہ بس اب ختم۔ لیکن یہ کیفیت روزے میں نہیں ہوتی۔ کیوں؟ سحری کے کھانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، وہ کھایا تھوڑا جاتا ہے اور زیادہ وقت کے لیے اللہ اس کو کافی کر دیتے ہیں۔ یہ جو شوگر کے مریض روزہ رکھتے ہیں، یہ تو ان کو بھوک لگ جائے تو موت اور زندگی کا مسئلہ بن جاتا ہے، لیکن رمضان میں ان کے ساتھ مسئلہ نہیں بنتا۔ اس کھانے کو اللہ برکت دے دیتا ہے، اور وہ جو 5 گھنٹے نہیں گزار سکتا اب 15 گھنٹے گزار دیتا ہے۔ یہ برکت ہے، اللہ اس کو برکت دے دیتا ہے۔ اور کیوں نہ برکت ہو، یہ کھانا کھا کے اپنا پیٹ بھرتا ہے، لیکن ادھر کیا ہوتا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصہرین۔ یہ کھانا کھا رہا ہے،
اپنی طبعی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، تاکہ میرا دن بھر کا روزہ آسانی سے گزر جائے، بدن میں نقاہت نہ آئے، کمزوری نہ آئے، کام یہ اپنا کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے روزہ دارو، اللہ نے اس مہینے میں وہ برکتیں رکھی ہیں، تیرا سحری کا کھانا مبارک بنایا۔ اور کیوں نہ مبارک ہو، جب تم کھانا کھاتے ہو رب العالمین تمہارے اوپر بارش کی طرح رحمتیں برساتا ہے، اور فرشتوں کی ڈپٹی ہے، وہ کہتے ہیں یا اللہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس امت کے روزہ داروں تمہیں مبارک ہو، اللہ کے نبی کے صدقے ہمیں یہ اعزاز ملا ہے۔ ہم ہاتھ میں چائے کا کپ لے کر اپنے نفس کی تسکین کرتے ہیں، لیکن فرشتوں جیسی نورانی مخلوق دعا کرتی ہے یا اللہ اس امت کے روزہ دار کو معاف کر دے۔ کیا عظمت ہے! کھانا اپنا کھا رہا ہے کہ دن اچھا گزرے، لیکن ادھر فرشتے دعاؤں پہ لگے ہوئے ہیں۔ یوں تو اہل ایمان کے لیے فرشتے ہر وقت دعائیں کرتے ہیں۔ کچھ جماعتوں کی اللہ نے ڈپٹی لگا رکھی، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا۔ یوں تو فرشتے اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں عمومی طور پر، لیکن بطور خاص اللہ کے نبی نے فرما دیا یہ سحری کے وقت کھانا کھانے والوں پر، پانی پینے والوں پر، چائے پینے والوں پر، دن بھر کے روزے کی تیاری کرنے والوں پر اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ اس کا روزہ شروع ہے، کھانا کھا رہا ہے ادھر دعائیں ہو رہی ہیں، تو اس لیے سحری کا کھانا مبارک ہو رہا ہے، اس میں برکت پڑ رہی ہے، اس لیے اب یہ مغرب تک کافی ہو جائے گا۔ اور پھر جب روزہ رکھ لیا، پہلی رات شروع ہوئی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النیران۔ رب العالمین نے اس امت پر رحمت کرتے ہوئے یوں کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہی رمضان کا آغاز ہوا اللہ نے مسلمانوں کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے اور ان کے اعزاز میں جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ اور پھر فرمایا جنت میں ایک خاص دروازہ ہے، جنت کے یوں تو 8 دروازے ہیں لیکن ایک خاص دروازہ ہے، لا يدخلها الا الصائمون، اس میں خاص روزہ دار، اس میں وہ اہل ایمان داخل ہوں گے جن کی زندگی میں یوں تو باقی عبادتیں بھی ہوں گی لیکن روزہ ان کی زندگی میں نمایاں ہوگا۔ فرمایا جنت کے 8 دروازوں میں ایک دروازہ خاص ہوگا جس میں سے روزہ دار داخل ہوں گے۔ یوں تو جنت کے سارے دروازے مبارک ہیں، فرمایا ایک دروازہ خاص ہوگا جس کی زندگی میں ذکر والا عمل نمایاں ہوگا، وہ ذاکرین اس خاص دروازے سے داخل ہوں گے۔ اور سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچھ اعمال والوں کے لیے جنت کے خاص دروازوں کا ذکر کیا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں، جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ابو بکر، تو وہ خوش
خوش نصیب ہوگا۔ یوں تو جنت کے خاص دروازے ہیں، کوئی روزہ داروں کے لیے، کوئی ذاکرین کے لیے، کوئی دیگر اعمال کے لیے، لیکن تو جب حشر میں جائے گا جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، اعلان ہوگا 8 کھلے ہیں، ابو بکر جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ بلکہ میں آپ کے نظریے کو تازگی دوں تو یوں کہتا ہوں، ہر مسلمان کی تمنا ہوگی مجھے جنت کے دروازے سے داخل ہونے کا موقع مل جائے، اور جنت کے ہر دروازے کی تمنا ہوگی مجھے ابو بکر کے قدم چومنے کا موقع مل جائے۔ بہرحال میرا عنوان یہ ہے کہ رمضان کی برکتوں سے جنت کھل گئی، جہنم بند ہو گئی۔ روزہ داروں کے لیے، مومنین کے لیے، کافرین کی بات تو ہے ہی نہیں۔ اور سحری کے وقت اس کے لیے اللہ نے رحمت بھیجی، فرشتوں نے دعائیں کی اور بابرکت آغاز ہو گیا۔ اب جب روزہ رکھ لیا، پہلے فرشتے دعا کر رہے تھے، اب جب اس کا روزہ شروع ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب ساری مخلوق کو آرڈر ہے دعا کرو روزہ دار کے لیے۔ فرمایا یہاں تک کہ سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں اور بلوں کے اندر رہنے والی چیونٹیاں بھی روزہ دار کے لیے دعا کرتی ہیں۔ کتنی عظمت ہے اس روزہ دار کو، کیسا مبارک مہینہ ہے کہ ہر چیز دعا کر رہی ہے۔ اور کتنا بد نصیب ہے وہ جو اس طرح کے موقع پر بھی اپنی بخشش نہ کروائے، اور کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی جو بہانے بناتا ہے کہ کہیں سے روزہ رکھنے سے جان چھوٹ جائے معاذ نیت پر فیصلے ہوتے ہیں نا، بعض لوگ بہانے بناتے ہیں، وہ جی بلڈ پریشر اوپر ہو جاتا ہے۔ بھائی پہلے سے ارادہ کرو، اللہ سے مانگیں گے تو اللہ آسانی کرے گا، اگر پہلے سے نیت بہانہ بنانے کی ہو تو پھر بہانہ ہی بنتا رہے گا۔ اس لیے نیت کو ٹھیک کریں، ورنہ وہ روایت تو بہت ہی مشہور ہے نا، روایت ممبر، حدیث ممبر کے نام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے کے لیے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ خطبے کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل تو آج نیا فرمایا ہے، پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ فرمایا پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے آ کے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس ماہ مقدس میں اللہ اپنی رحمت کا اتنا اظہار فرماتے ہیں گویا بندے کو بخشنے پر تلے ہوتے ہیں، اور جو اس رحمت کے بہتے سمندر کے ہوتے ہوئے بھی پیاسا رہ جائے اس کے لیے جبرائیل نے اس کے خلاف دعا کر دی، اور نبیوں کے امام نے اس پر آمین فرما کر مہر لگا دی کہ اس کی قبولیت میں شبہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اس میں اپنی بخشش کروانے کا سوچنا چاہیے، مانگنا چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ حضور علیہ السلام کی زندگی میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب رمضان آتا تو حضور پر تو یوں لگتا جیسے اب عبادت کا سیلاب آ گیا ہو۔ پہلے ہی ان کی اتنی عبادت تھی کہ رات کو پاؤں سوج جاتے تھے، اور پھر جب رمضان آتا تو یہ کئی گنا زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی، جبکہ وہ معصوم مغفور تھے، گناہ ان سے تصور بھی نہیں تھا گناہ کا، لیکن اس کے باوجود امت کے لیے آئیڈیل بن رہے تھے۔ اور ہم اگر بہانے تلاش کریں، اور ہمارا کیا حال ہے، ہم کہتے ہیں مولوی صاحب سورتہ کتھے پڑھے سے، اس جگہ جا کے تراویح پڑھیں گے جہاں علم تر کیفا کو ریورس کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کی عبادت میں اس بدن کو تھکاؤ تاکہ قبر کے اندر راحت ملے۔ یہ آٹے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہو کے تھکتا ہے، قرآن پڑھتے سنتے اپنے آپ کو تھکانا ہی نہیں چاہتا، تو کہیں ایسا نہ ہو حشر میں رب تھکا دے۔ اس لیے نیتیں ہم ٹھیک کریں، ہو سکتا ہے یہ رمضان پھر ملے ہی نہیں، اس لیے نیت ٹھیک کریں۔
اور حافظ صاحب کو یہ میسج نہ دیا کریں کہ جناب مولوی صاحب وہ ذرا ریل والی سپیڈ نہیں، ہوائی جہاز والی سپیڈ ہونی چاہیے. یہ چیزیں خطرناک ہیں. مقتدیوں کو چاہیے امام کی حوصلہ افزائی کریں کہ مولوی صاحب ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو تاکہ سمجھ تو آئے. ایسا نہ ہو کہ وہ ایسا پڑھے کہ نہ اس کو خود سمجھ آئے نہ پچھلوں کو سمجھ آئے اور بجائے ثواب کے گناہ ہو. تو یہ چیز خطرناک ہے. سارا دن ہم محنت مزدوری کر کے تھکتے ہیں اور قرآن سنتے ہوئے نہیں تھکنا چاہتے. بھائی روزہ بھی سنوارو، رات کی تراویح بھی سنوارو. شوق سے ذوق سے کھڑے ہوا کرو کہ آج کی تھکن کل کے آرام کا باعث بنے گی، یقیناً بنے گی. اور مجھے حدیث یاد آ گئی، اللہ کی عدالت لگے گی اور لوگ کہتے ہیں نا یار فلاں جج کے پاس جانا ہے، فیصلہ بڑی میرٹ پہ کرتا ہے، کوئی سفارشی ایسا تلاش کرو کہ جج کے ہاں جس کی سفارش رد نہ ہوتی ہو. آج کے ججوں کے فیصلے تو پیسے دیکھ کر بھی بدل جاتے ہیں، لیکن اللہ کی عدالت کا فیصلہ کسی کا پیسہ نہیں بدلوائے گا. میں آپ کو 2 سفارشی بتلا رہا ہوں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں، انہیں مضبوط کرو. اللہ کے نبی نے گارنٹی دی کہ جس کے حق میں یہ بولیں گے نا فیصلہ اسی کے حق میں آئے گا. فرمایا القرآن والرمضان یشفعان. حشر کے میدان میں اللہ کی عدالت میں جب بندے کا نامہ اعمال کھلے گا، ایک طرف سے روزہ بولے گا، ایک طرف سے قرآن بولے گا. روزہ کہے گا یا رب، اے میرے رب، دیکھنا اس بندے کو میں نے کھانے پینے سے دیگر خواہشات سے روک دیا، اس نے مجھے سنوارا، اس کے سامنے گرمی کی شدت میں پانی آیا، تنہائی بھی تھی، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا، لیکن اس کے حلق سے ایک قطرہ بھی نہیں اترا. یہ اس نے روزہ رکھا ہوا تھا، اس کے سامنے موقع آیا، لیکن اس نے نظریں تک جھکا لی کہ کہیں پروردگار ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرا روزہ خراب نہ ہو. اللہ اس نے دنیا میں میرے ساتھ وفا کی ہے، آج میں اس دوستی کا بدلہ دینا چاہتا ہوں، اسے معاف کر دے. ادھر قرآن بولے گا، کہے گا یا اللہ دیکھنا یہ میرا اتنا وفادار ہے، اس نے مجھے پڑھتے سنتے ہوئے اپنے آپ کو تھکایا تھا، آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھی نیند کی وجہ سے، لیکن یہ سویا نہیں جب تک میری تلاوت نہ کی، جب تک مجھے سنا نہیں، جب تک میری سماعت نہ کی. یہ محنت و مزدوری کرتا تھا، دن کو اس کے کئی کام تھے، لیکن میری تلاوت اس کے لیے اتنی اہم تھی کہ سارے کاموں میں تھک ہار کے آیا، پھر بھی تراویح قضا نہ کی، میری تلاوت قضا نہیں ہوئی، مجھے پڑھنا قضا نہ کیا یا مجھے سننا قضا نہ کیا، اس کی ٹانگیں درد کرتی رہی، پھر بھی مجھے سنتا رہا. اللہ دنیا میں اس نے میرے ساتھ وفا کی ہے، آج میں اس کی وفا کا بدلہ دینا چاہتا ہوں. الرمضان والقرآن یشفعان. یہ رمضان اور قرآن اس کے حق میں جب بولیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا فیشفعان. اللہ روزے اور قرآن کی سفارش کو قبول فرما کر اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیں گے. تو یہ مضبوط سفارشی ہے نا، اور ہمارے ہاتھ میں ہم ان کو حاصل کر سکتے ہیں. رمضان آ رہا ہے، عہد کریں، روزہ بھی سنواریں گے، قرآن بھی سنواریں گے، تراویح میں کھڑے ہو کر ذوق سے سنیں گے، اور روزہ بھی ایسے رکھیں گے کہ اللہ راضی ہو جائے. بھائی لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن اس کو خراب کرتے ہیں، کہتے ہیں یار روزہ ہے، ٹائم پاس کرنا ہے تو چلو موبائل پہ کوئی ڈرامہ ہی دیکھ لیتے ہیں، تو پھر یہ روزہ برباد ہو جاتا ہے.
اللہ کے نبی نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں روزے میں بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا جو شخص روزہ رکھے اور جھوٹ نہ چھوڑے، اللہ کی نافرمانی نہ چھوڑے، فرمایا اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ روزہ رکھ کے اس طرح کے کام اگر کرنے نا، روزہ رکھا ہوا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، بدنظری بھی کرتا ہے، سارے الٹے کام ہو رہے ہیں، تو پھر یوں ہے کہ بس منہ بند ہے، پھر اسے بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ ملے گا کچھ نہیں۔ پھر یوں ہے کہ ذمے سے فرض ساقط ہو گیا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ روزے نہیں رکھتا، لیکن اس پر جو اجر کا وعدہ ہے پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ تو اس لیے روزہ بچانا بھی ہے، عبادت کر کے بچانا اس سے بڑا کمال ہوتا ہے۔ روزہ رکھیں تو نظریں پاکیزہ کر لیں۔ موبائل یہ جو ہے نا یہ چور ہے، چور پتہ ہے کس چیز کا؟ وقت کا چور ہے۔ اس کو غیر ضروری جو بندہ استعمال کرتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں لگتا، اس کا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ تسبیحات کرنی تھی، تلاوت کرنی تھی، جناب صلاۃ الحاجت پڑھنے تھی، موبائل دیکھتے سارا وقت گزر گیا، لگا ہوا فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ، ادھر ادھر، اور سارا وقت گزر گیا۔ یہ تو ایک چیز بندہ کہتا ہے یار چلو یہ چیز دیکھتے ہیں، اگلی نہیں دیکھیں، یہ چیز دیکھ رہا ہوتا ہے، نیچے کوئی اور چیز کھلتی ہے، کہتا ہے چلو وہ دیکھ لیں، چلو وہ دیکھ لیں، اور وہ کرتے کرتے سارا وقت ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس میں تو پھر یوں ہے کہ اس کو کھولیں تو پھر گن تو وہ دکھاتے ہی دکھاتے ہیں اشتہاروں کی صورت میں۔ تو اس طرح روزہ خراب نہ کریں، موبائل کو بچایا کریں۔ موبائل کا استعمال ضرورت کے ٹائم ہونا چاہیے، غیر ضروری استعمال اگر روزے میں وقت گزاری ہوگی نا تو پھر بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ یوں بھی تو وقت گزارا جا سکتا ہے نا کہ چلو روزہ ہے، وقت پاس کرنا ہے تو 5 سپارے تلاوت کریں گے۔ قرآن نہیں پڑھا ہوا تو وہ کہتے چلو 1000 بار لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، 1000 بار درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اتنے بار استغفار کر لیتے ہیں۔ یوں کر کے بھی تو ٹائم گزارا جا سکتا ہے، اور یوں کر کے ٹائم گزاریں گے تو پھر روزہ بنے گا، روزہ وہ روزہ بنے گا جو حشر میں بولے گا تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اسی طرح رات کا قیام کرنا بھی ہے، قیام بچانا بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کتنے قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو بے ادب قیام کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ تراویح کی نماز کھڑی تو پہلی رکعت میں پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، اور جب امام کہتا ہے نا رکوع کے لیے اللہ اکبر تو دوڑ کے آ کے رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پوری رکعت میں قرآن کی سماعت اور نماز کے اندر قرآن سننے کا اجر سارا ہی ضائع کر دیا۔ اور کبھی جو ہے نا وہ امام نے نیت باندھی اور یہ صاحب پانی پینے چلے گئے اور بسا اوقات 1 رکعت ضائع کر دی تو کہتے ہیں چلو دوسری رکعت اب کیا پڑھیں گے، اب اگلی 2 رکعتوں میں شامل ہوں گے۔ تو اس طرح کر کے، اور کبھی ایسے بھی کہ اتنا توڑ پھوڑ کے پڑھا قرآن کہ وہ خود کو ہی سمجھ نہ آیا تو پیچھے والوں کو کیا پتا ہے کہ کیا پڑھ رہا ہے۔ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ غلط پڑھنے کی وجہ سے قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ تو اس لیے صحیح پڑھنے کی کوشش کریں، اور جو صحیح پڑھتا ہے اس کی حوصلہ افزائی بھی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو کہیں مولوی صاحب 1.5 گھنٹہ لگا دیا، آپ کو پتہ نہیں ہمارے جیسے لوگ بھی آپ کے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ کام جو ہے نا یہ خطرناک کام ہے، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، ضعف ہے،
کوئی عذر ہے تو بیٹھ جائیں تراویح میں، لیکن یہ تو نہیں کہ امام کو تیزی والا انجیکشن لگانے کی کوشش کریں اپنی کلام سے اور گفتگو سے، تاکہ وہ ایسا پڑھے کہ نہ تجھے سمجھ آئے نہ اسے سمجھ آئے. تو یہ چیز خطرناک ہے، اس سے بچنا چاہیے. 5-10 منٹ کا فرق پڑتا ہے، اس سے زیادہ 15 منٹ کا پڑ جائے گا کیا ہو جائے گا؟ 15 منٹ جا کر آپ کیا کر لیں گے گھر میں؟ 15 منٹ زیادہ سوئے یا کم سوئے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے زیادہ کا فرق نہیں پڑتا. ہم نے زمانہ جاہلیت میں تجربے کر کے دیکھا ہوا ہے. میں نے جس وقت حفظ کیا تھا نا، تو جب حفظ کیا تھا تو علم تو تھا کچھ نہیں، اور زبان چلتی تھی خوب، تو یوں لگتا تھا جیسے رن وے پہ جہاز دوڑ رہا ہے. اور اب ہمیں یاد آتا ہے تو کہتے ہیں بڑا ظلم کیا تھا، لیکن اس وقت خود علم تھا نہیں، اور پیچھے والے ایسے تھے وہ کہتے تھے مولوی صاحب کیا ہی بات ہے، پرواز کرتے ہیں مزہ آ جاتا ہے. اور ابھی پرواز رہی نہیں، ڈر لگتا ہے کہ یار کیا ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے. لوگ کیا کہیں گے یہ تو بعد کی بات ہے، رب کیا کہے گا کہ تجھے پتہ بھی تھا اور پھر بھی تو اس طرح کرتا تھا. تو اس لیے مجھے جب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ہر جگہ ہوتا ہے یہ، مقتدیوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، مجھے کچھ نئے آتے ہیں جو ہر سال وہ کہتے ہیں مولوی صاحب بڑی دیر لگا دی. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی ادھر آنا ہے تو دیر لگے گی، آپ دیر نہیں برداشت کر سکتے تو مسجدیں اور بھی بہت ہیں. تو اس لیے میرے بھائی یہ موقع لمیٹڈ موقع ہوتا ہے، 1 مہینہ ہی تو ہوتا ہے، اس کو غنیمت سمجھ کے گزار لیا جائے اور عبادت میں شوق ذوق دکھایا جائے، تاکہ یہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے. ہم اس کو بخشش کا سامان بنا رہے ہیں اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بن رہا ہے. تو اس لیے اس میں اس قسم کے بہانے اور یہ چیزیں ہم چھوڑ دیں. بہرحال میں حدیث سنا رہا تھا، آپ کو پوری حدیث سنا دوں. پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے آ کے کہا جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے وہ ہلاک ہو جائے. حضور علیہ السلام نے اس پر آمین فرما دی تو خطرے کی گھنٹی بج گئی. اچھا 2 باتیں اور، ایک بات اور فرمایا جس شخص کے سامنے آپ کا مبارک ذکر ہو اور وہ درود شریف نہ پڑھے وہ بھی برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا جس شخص نے مجھ پر درود پڑھنا بھلا دیا اس نے جنت کا راستہ بھلا دیا. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اس لیے درود کا اہتمام کیا کریں. اور ایک اور بات فرمایا جس شخص کے والدین بوڑھے ہوں دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروائے وہ بھی برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے. اس پر بھی حضور نے آمین فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں بھی آج بڑی کوتاہی ہے. آج کی جدید روشن خیالی کی جو پیداوار ہے وہاں تو والدین کو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ کسی اور طبقے کے لوگ ہیں. کہتے ہیں ابا جی تم کے پتہ ہے اور نیا دور ہے، بھائی انہیں غنیمت سمجھو، یہ نہیں ہوں گے پھر ترسو، ان کا وجود غنیمت سمجھیے. یہ جنت کا دروازہ ہے. جنت کے 2 دروازے ہیں ماں باپ، اور یہ جب نہیں ہوتے تو بند ہو جاتا ہے. میرا ایک بند ہو گیا، کئیوں کے 2 بند ہو گئے، اور جن خوش نصیبوں کے 2 کھلے ہیں نا وہ ان سے جنت جانے کا راستہ تلاش کریں. دیکھیں ایک عجیب بات ہے، ایک آخری بات سن لو، مجھے یاد آ گئی تو آپ کو سنا دو، ایمان تازہ ہوگا. ابن کثیر نے لکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ قتل ہو گیا تو ان کو کہا گیا کہ گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت اس کو لگاؤ تو یہ قاتل بتا دے گا. قرآن میں ہے یہ. انہوں نے پس و پیش کی کیسی ہونی چاہیے، پیغمبر سے پوچھتے گئے، شرطیں بڑھتی گئی. آخر فائنل ہوا کہ ایسی پیلے رنگ کی گائے ہو، گہرا زرد رنگ ہو اور جوان ہو اور اس سے ہل نہ چلایا گیا ہو، کسی قسم کا کام نہ لیا گیا ہو، اس طرح کی گائے ہونی چاہیے.
اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ انہوں نے تلاش کی تو ایک یتیم بچے کے پاس ملی، اس سے کہا بھئی آپ دے دو۔ اس نے کہا نہیں دوں گا، ایک شرط پہ دوں گا کہ گائے بھی اور اس کا گوبر بھی سونے کے ساتھ تول کے دوں گا، اتنے برابر سونا دوں گا تو تب دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ گائے بھی سونے کے ساتھ تلی، گائے کا گوبر بھی سونے کے ساتھ تل گیا۔ اور یہ ماجرا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا۔ انہوں نے اللہ سے کہا یا اللہ اس کی گائے کا گوبر بھی سونے کے ساتھ تلوا دیا، یہ اتفاق ہے یا اس کا کوئی پس منظر ہے؟ تو رب العالمین کا جواب سنو۔ رب العالمین نے فرمایا میرے کلیم یہ اتفاق نہیں، اس کا پس منظر ہے، اس کی ایک نیکی میرے ذمے تھی، اس کا بدلہ دینا میرے ذمے تھا، میں نے اس کا بدلہ دیا۔ وہ کیا؟ فرمایا میرے موسیٰ اس بچے کو ہیرے بڑے پسند تھے۔ ایک دن ایک ہیرے بیچنے والا آیا اور باہر آواز لگائی اور یہ گیا، اس نے کہا کتنے کا ہے؟ تو اس نے بڑی لو قیمت بتائی کہ اتنے کا ہے۔ تو اس کو بڑی خوشی ہوئی کہ یار اتنا سستا ہیرا دے رہا ہے، لینا چاہیے۔ یہ گھر آیا اور امی سے کہا امی پیسے دو، ہیرا لینا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا پیسے تو ہیں لیکن چابی آپ کے ابو کے تکیے میں ہے اور وہ تکیہ سر کے نیچے رکھ کے سو رہے ہیں، تو چابی نکالنے کے لیے ان کو جگانا پڑے گا۔ اس نے جگایا نہیں، وہ باہر گیا اور ہیرے والے کو کہا، مثال کے طور پر ہیرے والے نے کہا 80,000 کا، اس نے کہا ایسا کرو 90,000 دوں گا، کل دے دینا۔ اس ہیرے والے نے کہا 70,000 میں دے دیتا ہوں، آج دے دو۔ ان میں یہ تکرار ہوتی رہی، یہ قیمت بڑھاتا رہا اور وہ قیمت گھٹاتا رہا۔ یہ کہتا رہا کل دے دوں گا، پورے لاکھ کا دے دو۔ اس نے کہا 60,000 کا دیتا ہوں، آج دے دو۔ بالآخر یہ 20-30 پہ آ گیا دینے والا، اور لینے والا 1,30,40 پہ چلا گیا۔ تو اس نے کہا بہرحال ہیرا بھی مجھے پسند ہے اور قیمت بھی آج اتنی نیچے آ گئی، لیکن دفع کرو، والد کی نیند خراب نہیں کرتا۔ ٹھکرا دیا۔ اللہ نے کہا میرے موسیٰ اس بندے نے اپنا شوق قربان کیا والد کے آرام کی خاطر، یہ نیکی میں نے رکھ لی سنبھال کے، آج میں نے اس کی گائے کا گوبر سونے کے ساتھ تلوا کر دنیا میں بدلہ برابر کر دیا۔ آخرت میں تو جو ہوگا وہ تو کسی کے تصور میں نہیں ہے نا۔ دنیا میں نے والدین کے احترام کرنے والے کا بدلہ یوں دیا ہے کہ اس کی گائے کا گوبر بھی سونے کے بھاؤ تلوا دیا ہے۔ تو یہ تو بنی اسرائیل ہے، اس امت کے ساتھ تو اور رحمتیں اور شفقتیں ہیں۔ تو اس لیے ہم اس معاملے میں ادب سے کام لیں، احترام سے کام لیں، انہیں خوش کیا کریں، ناراض نہ کیا کریں۔ اگر والدین کی دعا مل گئی نا اور اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی تو پھر ہمارے گوبر بھی سونے کے بھاؤ تل جائیں گے۔ مٹی کو ہاتھ لگائیں گے انشاءاللہ سونا بنے گی۔ تو رمضان کی قدر کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، والدین کا احترام کریں۔ جن کے والدین ناراض ہیں خدا کا واسطہ ہے ہاتھ جوڑ کے انہیں منا لیں، انہیں منا لیں۔ جنت اور جہنم کے فیصلے یہی ہوتے ہیں، یہ جنت کے دروازے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں آپ خود بند کر دیں اور پھر آخرت میں پچھتاوا ہو۔ تو بہرحال یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی ہیں، کیونکہ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، تو اس لیے آئندہ جمعہ میں نہیں ہوگا حسب سابق انشاءاللہ۔ رمضان کے جمعے میرا چھوٹا بھائی یہاں آئے گا انشاءاللہ، جمعے میں آپ کی رہنمائی کرے گا۔ تمام حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کی مقدس ساعات میں دعاؤں میں مجھ گناہگار کو بھی یاد رکھیے گا، اور یہ دو اعلان بھی سماعت فرما لیں۔ اتوار کو، اسی اتوار کو انشاءاللہ 19 تاریخ کو سفید مسجد چگڑالہ میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے ظہر کی نماز کے بعد۔ اس میں سید کفیل شاہ صاحب اور سید علی معاویہ شاہ صاحب اور دیگر علماء کرام اور نعت خوان حضرات تشریف لا رہے ہیں۔ اور اسی طرح اسی اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد سید عبد المالک شاہ صاحب کی جو یہ مسجد ہے، ان کے گھر والی، وہ نہیں جہاں جمعہ پڑھاتے ہیں، یہ جو دوسری مسجد ہے ان کے گھر کے پاس، یہاں پر سید کفیل شاہ صاحب کا بیان ہوگا عشاء کی نماز کے بعد۔
تو اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پروگرامات کو کامیاب فرمائے اور رب العالمین ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ آمین۔